اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے رب کی رحمت سے، اس کے فضل سے اور کرم سے سورہ ہجر کی ابتدا کریں گے، 14ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ 13واں پارہ ہم نے پچھلے سبق میں مکمل کیا تھا۔ سورہ ہجر ابتدا 14ویں پارے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سورہ ہجر مکی صورت ہے، اور اس میں بھی جیسے مکی صورتوں کے سب مضامین میں ہے کہ کفار کو نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور آخرت کا ڈر ان کو سنایا جا رہا ہے، پچھلی قوموں کا ذکر کر کے کہ ان کا انجام کیا ہوا کہ انہوں نے جب نبیوں کی بات کو نہیں مانا اور وحی کی تعلیم کو انہوں نے چھوڑا اور اپنی منمانی زندگی گزاری، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کے نافرمانوں کا، نبیوں کا مذاق کرنے والوں کا، نبیوں کو جھٹلانے والوں کا۔ الف لام را، حروف مقطعات جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ تلکا، یہ ہے، یعنی یہ بعید کا اشارہ ہے۔ آیاتن، یہ آیات ہیں، یہ احکامات ہیں اللہ کے، جو ہمیں قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں اور جو اللہ کے تکوینی احکامات ہیں، زندگی کا، موت کا، قیامت کا، جنت کا، دوزخ کے، یہ ساری کی ساری جتنی نشانیاں ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں میرے رب کے، الکتاب، وہ اس کتاب میں ہے، اس خاص کتاب میں جو اللہ نے اتاری ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات اللہ نے اتاری ہیں، وقرآن مبین، اور اس کتاب قرآن میں نہیں، بار بار پڑھے جانے والی کتاب، سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی، پڑھے جانے والی کتاب آج بھی دنیا میں ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کوئی بھی کتاب اتنی دفعہ پڑھی نہیں جاتی، اور اگر سمجھ کے پڑھیں تو اصل پڑھنا وہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے بھی، صرف اس کے لیے نہیں کہ ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی۔ زندگیاں سنوارنے والی کتاب ہے یہ، نسلوں کی زندگیاں سنوارنے والی کتاب ہے یہ۔ تو قرآن مبین، یہ قرآن کی صفت ہے کہ اس کے اندر یہ مبین ہے، یعنی بیان کرنے والی ہے، اور ایسا بیان کہ جو بالکل صاف اور شفاف ہے، نظر آتا ہے۔ یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنی دعوت، اپنا مدعا بالکل صاف صاف بیان کرتی ہے، بالکل واضح، اور ہر سطح کا، مطلب ذہنی سطح کا انسان اس کی مثالوں سے بالکل آرام سے سمجھ سکتا ہے، خواہ اس کے اندر ذہنی سطح اس کی کم ہے یا ذہنی سطح اس کی زیادہ ہے، وہ اس کے لیے برابر اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں۔ اس کی مثالیں عام فہم ہیں، روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، اور انسان کے مشاہدے میں آنے والی اس کی آیات ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی موفوق الفطرت باتیں، اگر اللہ تعالیٰ آسمان کی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں دور کی بات ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ باتیں صحیح ہیں، تو وہیں پہ زمین میں، دنیا میں مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، شب و روز ہو رہا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کافر نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، بلکہ اکثر اوقات ایسا وقت آئے گا ان کا کہ یود الذین، چاہیں گے، پسند کریں گے، خواہش کریں گے، یہ بڑی ان کی تمنا ہوگی، الذین کفروا، وہ لوگ جو آج دنیا میں جھٹلا رہے ہیں، نبوت کو بھی، رسالت کو بھی، توحید کو بھی، قرآن کو بھی جو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو جو جھٹلا رہے ہیں، یہ ان کے بہت زیادہ اکثر اوقات ان کو یہ محسوس ہوگا اور یہ خواہش کریں گے اپنے دلوں میں، کاش یہ مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین، کاش یہ مسلمان ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، مسلمان ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ آج مسلمان اس کو بھولے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا امتی بنایا،
یہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے۔ مسلمان تو پہلی قوموں میں بھی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے بڑے بڑے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا یہ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور اللہ نے یہ اعزاز بخشا، اور یہ کریں گے۔ اور کیسے، کب کریں گے؟ دنیا میں شاید نہ آئے، لیکن جب موت کا فرشتہ نظر آئے گا تو پتہ تو ہوگا کہ اب کیا حال ہے اور کس حساب سے وہ جان لینے والے آ گئے ہیں۔ قبر میں جب سوال و جواب ہوں گے تو اس وقت کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، آج یہاں پہ ہم کامیاب ہوتے۔ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے نا کہ کوئی پلک جھپکتے میں گزرے گا، کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی دوڑتا ہوا گھوڑے کی رفتار سے، کوئی چلتا ہوا، کوئی گھسٹتا ہوا، کوئی بھاگتا ہوا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اندھیرے میں ہو گئے اور ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ وہاں پہ بھی ان کو خیال آئے گا کاش ہم مسلمان ہوتے، مسلمان تو پل صراط سے گزرتے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط پہ ہوں گے اپنی امت کو گزارنے کے لیے۔ اور پھر جب مسلمان کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے اور ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، یہ تب بھی یاد کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور پھر مسلمان جو گناہ گار ہوگا اس کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت بھی یہ پریشان ہوں گے، اس وقت بھی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھا ہوتا تو آج ہم بھی نکل جاتے، لیکن ان کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو مسلمان ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ایک بہت بڑے اللہ کا انعام، فضل اور احسان کی بات ہے۔ ذرہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیں۔ اگر یہ نہیں مانتے آپ کی بات، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کی بھلائی کی باتیں بتا رہے ہیں، اگر یہ اس کے باوجود نہیں مانتے تو انہیں چھوڑ دیں۔ یا کلو، یہ کھائیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور موج اڑائیں، یہ کھائیں پئیں موج اڑائیں، اس زندگی کو انجوائے کریں، فائدے اٹھائیں اس دنیا سے۔ وَيُلْهِهِمُ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اسی کھیل میں مشغول رہیں، روزانہ کھانا پینا، پکنک منانا، سیریں کرنا، گپ شپ لگانا، اس میں بس یہ ہوں دنیا کمانا، دنیا کو بڑھانا، اور اصل مقصد سے ہٹ جائیں۔ یلہم یعنی غافل ہو جائیں اصل مقصد سے۔ العملو، جھوٹی امیدیں، جھوٹی آرزویں کہ کچھ نہیں، خیر ہے، کل کر لیں گے جی، پھر کر لیں گے جی، بوڑھے ہو کے کر لیں گے جی، فلاں وقت میں کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے۔ کس کو کیا پتہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، کس کو کیا پتہ اگلا دن دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، اگلی رات دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو بہت جلدی ان کو اپنے عنقریب ان کو اپنے انجام کا معلوم ہو جائے گا، حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا ان کو کہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ابھی یہ دنیا میں یہ غافل ہے، ان کو فائدہ اٹھا لینے دیں، عنقریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو، کسی بھی قریہ کو، کسی بھی قوم کو، إِلَّا وَلَهَا کتاب معلوم، مگر یہ کہ وہ ہمارے پاس کتاب کے اندر جو لوح محفوظ پہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر اس کا وقت طے شدہ ہے۔ کفار تو اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے پہلی قومیں بھی تھیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، توحید کی بھی، جتنی تعلیم ہے قرآن کی بھی، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، ہم تو پھل پھول رہے ہیں، ہماری تو اولادیں ہیں، بڑی ہو رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، دولت اکٹھی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی پکڑ ہونے والی، یہ کہتے ہیں نہیں پکڑ ہونے والی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے سب کے لیے، جیسے انفرادی ایسے قوموں کے لیے بھی اپنی کتاب میں ایک وقت لکھا ہوا ہے، اس وقت تک یہ جو مرضی ہے کرتے رہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، جیسا چاہیں یہ اپنی زندگی گزاریں، اللہ کو مانے یا نہ مانے، توحید کو مانے یا نہ مانے، نبیوں کو اور کتابوں کو مانے یا نہ مانے، یہ وقت ان کو ملا ہوا ہے، یہ مہلت ہے، اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں گے، ورنہ پکڑ لازمی ہوگی، یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی کی پکڑ نہ ہو، سب کی پکڑ ہونی ہے جو غلط کرنے والے ہیں، اور سب کو جزا ملنی ہے جو صحیح کرنے والے ہیں۔ وَمَا تَسْبِقُ، اور نہیں سبقت لے سکتی، من امتن، کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت، کوئی جماعت، اجلہا، اپنے وقت مقررہ سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ اپنے وقت سے تاخیر ہوگی اس کی، یعنی جو قوم جس قوم کا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، نہ اس کی ہلاکت اس سے پہلے ہو سکتی ہے اور نہ اس کی ہلاکت اس کے بعد ہو، اس کا جو مقرر وقت اس میں کوئی ڈھیل دی جائے گی، یعنی نہ مقرر وقت سے پہلے اور نہ مہلت کے بعد، بس جو اللہ نے مہلت مقرر کی ہوئی ہے اس کے اندر اندر سب کا انجام، حساب کتاب، سب کی پکڑ ہو جانی ہے۔ بس یہ آج جو ڈھیل ہے یا جو یہ سمجھ رہے ہیں جس غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ وہ وقت ہے، وہ ڈھیل ہے، جیسے زندگی انسان کی ہوتی ایسے ہی زندگی
कौमों की भी होती है। वक़ालू, और कुफार आपको ताना देते हैं, कहते हैं, ये काफिर कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुश्मन कहते हैं, या अय्युहल्लज़ी, ए वो हस्ती, ए वो शख्स, नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, जिसकी जो कहती है कि मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है अज़्ज़िक्र, कुरान, कुरान का नाम है अज़्ज़िक्र। आज तो ज़िक्र की बात करें तो हम कहते हैं तस्बीह, ज़िक्र कुरान का नाम है। जब को अल्लाह का ज़िक्र करो तो कुरान पढ़ना, समझना समझाना भी ज़िक्र है। ये जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें नसीब कर रहा है। नमाज को भी अल्लाह ने कुरान के अंदर ज़िक्र कहा है, नमाज पढ़ना पढ़ाना भी। ये जब ज़िक्र की बात है तो हम सिर्फ खाली तस्बीहात बस कहते हैं जी ये पढ़ ली सारा ना। अल्लाह देखें कह रहे हैं कि कुफार तंजन आपको कहते थे कि ए वो शख्स जिसका ये दावा है कि मेरे ऊपर ये नसीहत का सामान, ये ज़िक्र याद दहानी वाला ये कुरान नाज़िल हुआ है, इन्नका लमजनून, तो नऊज़ बिल्लाह हम तो आपको मजनून समझते हैं, सैरज़दा समझते हैं, हम तो आपको दीवाना समझते हैं। लो मातातीना, कि क्यों नहीं आए आपके ऊपर, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर सच्चे हैं आप, तो क्यों नहीं तातीना, ले आते आप, बिल मलाइकती, फरिश्तों को, इन कुंत मिनस्सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे हैं तो इस सबूत के लिए आप फरिश्तों को बुलाएं, फरिश्ते आएं, तो फिर हम मानेंगे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अगर फरिश्ते आके गवाही नहीं देते तो फिर हम आपके मानने के लिए, आपको नबी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिल्ला बिलहक़, अल्लाह जवाब दे रहे हैं उन काफिरों को कि अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे नहीं है कि जो कोई फरमाइश करेगा तो अल्लाह के फरिश्ते आ जाएंगे और तुम्हें गैब दिखा देंगे और गैब देख के तुम ईमान ले आओगे। नहीं, ईमान गैब पे लाना है। क़यामत वाले दिन तो बहुत सारे गैब से पर्दा उठ जाना है, तो फिर तो सारे मानेंगे कि वक़्त दें हमें, हम तो जाके नसीहत पकड़ेंगे, लेकिन फिर ढील मिलने वाली नहीं है, उस वक़्त बात ख़त्म होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते आते हैं, फ़रिश्ते उतारना मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़रिश्ते तुम्हारी फरमाइशों पे नहीं आते। फ़रिश्ते किस लिए आते हैं? इल्ला बिलहक़, वो हकीकत को बेनकाब करने के लिए आते हैं। यानी अल्लाह का जो हुक्म होता है, अल्लाह का जो फैसला होता है, उसको नाफिज करने के लिए आते हैं। और पीछे हमने जितना पढ़ा, जब फरिश्ते इस तरह जमात की सूरत में आते हैं तो वो अल्लाह का अजाब लेके आते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वो आते हैं मगर एक मकसद के तहत, बातिल को मिटाने के लिए और हक़ को गालिब करने के लिए आते हैं, जैसे बदर में आए थे। वमा कानू इज़म मुनज़िरीन, और जब ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी जो पीछे भी अल्लाह ने हमें बताई है, तो फिर तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। एक दफ़ा ये वक्त मुकर्रर ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर एक लम्हा भी तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही मान लो, आज ज़िंदगी मौजूद है, आज तौबा कर लो, पिछले माफ़ हो जाएंगे, और आगे अल्लाह ताला के साथ बना के रखें, अल्लाह के हुक्मों को मानें। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह ने माफ़ फरमा दे। गलत को हमारे दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।